دوستو، جس طرح نماز کے اندر تکبیر تحریمہ، قیام، قرات یہ چیزیں فرض ہیں، اسی طرح سے رکوع اور سجدہ یہ بھی نماز کے فرائض میں شامل ہے، نماز کے ارکان میں سے شامل ہے۔ رکوع کے اندر کم جھکا جاتا ہے، آدھا جھکا جاتا ہے۔ سجدے کے اندر انسان مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ رکوع کیا ہوتے ہیں؟ اس میں ان تقیم علی ظہرک، انسان اپنی کمر کو سیدھا کر کے جھکتے ہیں، پوری کمر کو یوں فلیٹ کرتے ہیں، آدھا جھکا ہوتے ہیں۔ اور جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا رکعت، جب تو رکوع کرے، فضع یدیک علی رکبیک، تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑو، وفرج بین اصابعک، اور اپنی انگلیوں کے بیچ میں خلا پیدا کرو، کشادگی پیدا کرو۔ اس طرح سے بالکل سیدھا کر کے ایسے پکڑنا نہیں، بلکہ ایسے اپنے جوائنٹس کو، اپنے گھٹنوں کو پکڑنا ہے اور تھوڑا مضبوطی سے پکڑنا ہے اور کمر کو سیدھا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا، بعض دفعہ لوگ ہلکا سا جھکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رکوع ہو گیا۔ نہیں، رکوع کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ آپ پوری ڈیووشن کے ساتھ آپ اپنے آپ کو مکمل جھکا رہے ہیں، تو یہ رکوع ہے۔ قرآن مجید میں 3 مقام پر اللہ رب العزت نے رکوع کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 میں اللہ فرماتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ایک تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز باجماعت اہم ہے۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کیا مطلب کہ اور لوگ بھی کر رہے ہوں گے تو تم ان کے ساتھ کرو گے؟ گویا کہ اس سے نماز باجماعت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اور وہ ساری احادیث آپ اس کے ساتھ ملا لیجئے کہ اکیلے نماز پڑھیں گے تو 1 کا ثواب ملے گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ تو ہمارے دوستوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یوم مطر یا بارش والے دن نماز باجماعت میں سہولت ہے، گھر پہ بھی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ حدیثیں نہیں پہنچتی ان تک کہ ایک نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 27 کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے بندو، ہر معاملے میں رخصت پر عمل کرنا ہے، عزیمت پر بھی تو عمل کریں۔ تو وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یہ جو آیا ہے 43، اسی طرح کی بالکل آیا ہے آگے سورہ آل عمران کی بھی آیت نمبر 43۔ اس میں رب العزت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو یہ کہہ رہے ہیں، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، چونکہ وہ رہتی ہی مسجد میں تھی۔ سورہ آل عمران کے تناظر میں بات ہو چکی ہے، ان سے بھی اللہ نے یہ فرمایا، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، رکوع بھی کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ بھی کرو پوری جماعت کے ساتھ۔ اس آیت سے بھی نماز باجماعت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ پارہ نمبر 26 ہے سورۃ الفتح کی جو آخری آیا ہے، اس میں اللہ رب العزت اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی صفات یہ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے اوپر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے۔ گویا کہ یہ مومن کی شان ہوتی ہے، ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ فرمایا رحماء بینہم، اگلی صفت ان کی یہ ہے، تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ کثرت کے ساتھ رکوع کرنے والے ہیں، کثرت کے ساتھ سجدہ کرنے والے ہیں۔ تو نماز رکوع اور سجدے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اسی آیا کی ذیل میں، جس کا میں نے ذکر کیا، اس کے ذیل میں مفسرین اکرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، چونکہ پیچھے یہود کا تذکرہ ہے، تو یہود نے اپنی نماز سے رکوع کو خارج کر دیا تھا، سجدہ تو تھا ہی نہیں، تو رکوع کو انہوں نے اپنی نماز سے خارج کر دیا تھا کہ اس طرح سے یہ شاید یہ بات کے لوگوں نے اس کو شامل کر دیا ہے۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی یہ ترغیب نہیں تھی۔ حالانکہ عبادت کے اندر رکوع نہ ہو، عبادت کے اندر جھکنا نہ ہو، وہ عبادت کاہے کی ہے؟ تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے، یہ اس کا حسن ہے کہ نماز آئی تو نماز کے جتنے تقاضے تھے، قیام یہ نماز کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ کے لیے کھڑا ہو، اللہ کے راستے میں کھڑا ہو۔ قیام ایک ٹریننگ ہے جو انسان کو چست بناتی ہے۔ جس طرح قیام رکھا، پھر اللہ کے لیے جھکنا رکھا، رکوع رکھا، پھر مکمل طور پر خود سپردگی کی صورت رکھی، سجدہ۔ تو رکوع اور سجدہ یہ نماز کے صرف ارکان نہیں ہے، بلکہ یہاں سے ہم اپنی عام زندگی میں بڑا کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ جھکنا جو ہے یہ اللہ کو پسند ہے۔ انسان ہے، نماز سے باہر ہے، اس کے اندر ہزار طرح کی اکڑ ہے اور اس کو بڑی ساری چیزوں کا فخر ہے اپنے اندر۔ اللہ رب العزت دن میں 5 دفعہ اس کو موقع دیتے ہیں، یہ اس کی ٹریننگ اور تربیت ہوتی ہے کہ نہیں تو کچھ نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہے، آ جا ادھر آ، تجھے جھکنے کی ہم ٹریننگ دیتے ہیں۔ رکوع کرے گا تھوڑا جھکے گا،
جب سجدہ کرے گا تو اس میں تو انسان بالکل ہی اپنے دفاع کے قابل نہیں ہوتا، مکمل خود کو ایکسپوز کرتے ہیں، مکمل طور پر اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں، بالکل اپنے دفاع کے قابل نہیں ہوتا، ایسا ہے جیسے اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اے نمازی، اگر تجھے پتہ چل جائے کہ تو سجدہ کرتا ہے تو کس جگہ پہ کرتا ہے، گویا کہ اللہ جل شانہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے، تجھ اس کا حسن محسوس ہو جائے، تجھے اس کی روح مل جائے، تو پوری زندگی کبھی بھی سجدے سے سر نہ اٹھائے، کہ اتنا عظیم الشان یہ عمل ہے۔ کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے صحابی رسول، رات کو ساری رات حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ قیام کرتے، صبح اٹھتے تہجد کے لیے پانی تیار کرتے۔ ایک دن حضور پاک علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا کہ مانگو، کیا مانگتے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اعنی بکثرت السجود، تو پھر تم ایک کام کرو، تم کثرت سے سجدے کرو، کثرت سے سجدوں کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ مراد یہ ہے کہ تم کثرت سے سجدہ کرنے والے بنو گے تو رب العزت جنت کے اندر تمہیں میرا ساتھ مہیا فرمائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ہر صاحب ایمان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کی معیت مل جائے جنت کے اندر، تو کیا ہی کہنے ہیں، کیا ہی بات ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ یہ جو سجدہ ہے یہ ایک بہترین ذریعہ ہے اتنے بڑے شرف کو حاصل کرنے کا۔ تو اس کے اندر بڑا ضروری ہے تعدیل ارکان کو، کہ رکوع اور سجدہ کی جو تسبیحات ہیں وہ صحیح طریقے سے پورے معنی کو ذہن میں رکھ کے کی جائے، پھر اس کا اثر بھی پڑتا ہے۔ جسٹ ایکٹیویٹی فار دا سیک آف ایکٹنگ، سبحان ربی العظیم، اگر معنی ذہن میں نہیں ہے نا تو زبان کے اوپر یہ الفاظ بھی جاری نہیں ہوتے، یہ بات لکھ لیں۔ اگر معنی ذہن میں نہیں ہے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت و جلال، روب دماغ میں نہیں ہے، قلب پہ چھایا ہوا نہیں ہے، تو سبحان ربی العظیم انسان تسلی سے نہیں کہتا، شیطان اس کی زبان سے تیزی کے ساتھ کہلوا دیتا ہے، اور سبحانہ بھی شاید پورا نہیں کہتا۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے پوری تسلی کے ساتھ رکوع کی تسبیحات کم از کم 3 دفعہ ہو۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب، وہ بڑی ہی عظمتوں والا ہے، وہ بڑا عظیم رب ہے کہ جس کے سامنے میں آ کے جھک گیا ہوں۔ سبحان ربی العظیم، اور پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلی۔ عظیم پہ بات نہیں بنی، تسلی نہیں ہوئی، سمجھ نہیں لگی کہ میرا رب کتنا بڑا ہے۔ الاعلی سپرلیٹو ڈگری علوف کی، اعلی علوف سے ہے، علوف کہتے ہیں بلندی کو، اعلی اللہ کی ذات سب سے بلند ہے۔ سبحان ربی الاعلی، سجدے میں یہ تسبیح رکھی تو کم از کم 3 دفعہ سجدے کی تسبیح، کم از کم 3 دفعہ رکوع کی تسبیح۔ رکوع شاندار ہو، سجدہ شاندار ہو تو نماز کی انسان کو حلاوت محسوس ہوتی۔ رب العزت سب نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام تبارک یا ذا الجلال والإکرام۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ